اچھا مفتی صاحب آپ مشہور کب ہوئے تھے؟ کوئی پہلی ویڈیو وائرل یا جب یعنی آپ کا صحیح نام بن گیا ہوئی کون سے سن کی بات؟ 2007 میں میری ویب سائٹ بنائی تھی عثمان بھائی ہمارے، انہوں نے مفتی طارق مسعود.com کے نام سے. ٹھیک ہے. لیکن مشہور تو میں اس سے بھی پہلے تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. مشہور اس حوالے سے تھا، مجھے یاد ہے 2006 میں کہیں دعوت میں تھا، علماء بھی تھے اس میں، تو مسلسل میرے پاس مسائل پوچھنے کی لوگوں کے پاس سے کالز آ رہی تھیں، امریکہ سے بھی، انڈیا سے بھی، UK سے بھی. تو وہ واقعہ مجھے یاد رہ گیا. تو وہ حضرات پوچھ رہے تھے کہ بھائی اتنی دنیا بھر سے کالز آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں، کیونکہ میں بیان تو کرتا تھا. جی جی. تو وہ لنک سے لنک نکلتے نکلتے تو تھوڑا سا فیمس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جو زیادہ فیمس ہوا ہوں 2007 میں انہوں نے ویب سائٹ بنائی، مجھے بتائے بغیر ہی بنا دی، مفتی طارق مسعود.com کے نام سے. ٹھیک ہے. میرے بیانات انہوں نے آڈیو بیانات ڈالنا شروع کیے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتاتے تھے اتنے پھیل گئے ہیں اور اتنے بیانات ہو گئے ہیں، میں لفٹ نہیں کراتا تھا ان کو. تو 2 سال تک بہت زیادہ وہ بیان وائرل ہو گئے، آڈیو بیان ہوتے تھے اس وقت. میں جب 2013 میں حج کرنے گیا تو مجھے بہت پبلک جانتی تھی وہاں، آواز سے پہچاننا. تو میں حیران ہوا کہ یار یہ لوگ کیسے پہچانتے ہیں مجھے فون آتے کہ بھئی وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے آپ کا بیان لگایا ہوا تھا. لوگ بتاتے کہ میں جا رہا تھا تو میں نے کہا یہ آواز پہچانی نہیں، تو ہمارے دوست ہیں، اس طرح کی. ٹھیک ہے. تو 2-3 سال تک جب انہوں نے اتنا اسٹرگل کی، عثمان بھائی نے بیانات پھیلائے، تو پھر کسی نے مجھے کہا کہ یار ایک آدمی آپ کی فری پھوکٹ میں اتنی خدمت کر رہا ہے تو اس کو کوئی اپریشیٹ تو کرو نا. تو میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دعوت کر لیں اس کی. میں نے کہا مشورہ آپ نے دیا ہے، دعوت بھی اگر آپ کر لیں میں آ جاؤں گا اس میں. ٹھیک ہے. میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ بیٹھے، عثمان بھائی سے بھی تھوڑا، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بیان میرے سن کے داڑھی رکھی تھی اور ماشاءاللہ تبدیلی آئی تھی ان کے اندر. تو وہاں سے یہ پھر بیان وائرل ہونا شروع ہوئے. پھر احمد طالب جو ابھی امریکہ میں ہمارے ایڈمن ہیں، یہ یہاں لنڈی کوتل چورنگی پہ میرا بیان ہوا کرتے تھے، یہاں آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ داڑھی رکھی، پورے چینج ہوئے، یہ پورا ان کا گھر کا ماحول تبدیل ہوا. تو انہوں نے پھر یوٹیوب چینل بنایا. 2000 چینل تم نے بہت بعد میں بنایا ہے، اسے 2018 میں لوگ لگا رہے تھے آپ کی آڈیوز ویڈیوز یوٹیوب پہ. ہاں یوٹیوب پہ میں آ چکا تھا. دوسرے لوگ آتے تھے کیمرے سے ویڈیو ریکارڈ کر کے جاتے، ہم نے اجازت دی تھی سب. ٹھیک ہے. میرا جو اپنا چینل بنا ہے وہ تو میرا خیال ہے 2017 یا 18 میں بنا. اچھا. اس سے پہلے سب لوگ ہی کر رہے تھے. میسج ٹی وی نے کیا، زیتون ٹی وی نے کیا، اور بھی بہت سارے چینل تھے جو یعنی اسلامک گروپ تھا ایک وہاں کا انڈیا کا، وہ تو 2 ملین سبسکرائبر تک پہنچ چکا تھا. اچھا آپ کی ویڈیوز ڈال رہا تھا. ماشاءاللہ. تو پھر احمد بھائی نے کہا کہ بھائی ہم اپنا چینل کیوں نہیں بناتے، کیونکہ اس میں بڑا مسئلہ یہ ہو رہا تھا، کوئی ایسی بات چلی گئی جو ہمیں رجوع کرنا پڑا اس سے، یا کوئی نامناسب بات چلی گئی. بالکل. تو ہم پھر بہت سے چینلوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے تھے، یار اس کو ڈیلیٹ کرو، کرتے نہیں تھے. تو ہمیں لوگوں نے کہا بھائی مجھ صاحب یہ بہت ہی ایک سینسٹیو حساس معاملہ ہے، آپ کا اپنا چینل ہونا چاہیے، پہلے ویڈیو اس پہ جائے گی تاکہ کوئی بات نامناسب جاتی ہے، انسان ہے نا، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، تو اسٹرائک تو دے سکیں آپ. بالکل. تو اس کا مین پرپز یہ تھا. اس پہ اللہ تعالیٰ احمد بھائی کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہت محنت سے، ہمیں سارے مخلص لوگ ہی ملے، لالچی نہیں ملا. ماشاءاللہ. انڈیا کبھی گئے بھی ہیں آپ؟ نہیں، انڈیا بہت شوق ہے جانے کا. اچھا. انڈیا بہت شوق ہے ہمارے. تو دارالعلوم بھی دیکھنے کا شوق ہے، دارالعلوم دیوبند ہے اور بہت سارے مظاہر علوم ہے وہاں، اور ہمارا تو باپ دادے وہیں کے ہیں. اصلاً ہم پٹھان ہیں. اچھا. تو خان جو ہے نا وہ انڈیا ہجرت کر کے جو پٹھان بہت سارے گئے ہیں، تو اصلاً ہم پٹھان لوگ ہیں، لیکن اردو اسپیکنگ، چونکہ وہاں جا کے جو پٹھان آباد ہوئے ہیں ظاہر ہے پھر ان کی زبانیں چینج ہو گئی. تو دل تو بہت چاہتا ہے انڈیا جانے کا. مفتی صاحب آپ کا جو انداز ہے یہ آپ نے پلان کر کے بنایا تھا، خاص طور پہ جو لطیفوں والا ہے اس کا ایک بڑا، بلکہ ہم تو اسے کہتے ہیں آپ کے پاس ایک گدڑ سنگھی ہے یہ، کہ نوجوان لطیفے سنتے سنتے ماشاءاللہ ایسا ایسا دین کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ سیدھی دین کی بات کریں نا تو اتنے لوگ نہیں سنتے غور سے، طریقے سے آپ لوگ دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ بناتے ہیں نا تو وہ کبھی بھی سوسائٹی میں چلتی نہیں ہے. جو نیچرل ہے نا وہی قبول ہوتا ہے، یعنی ایکسیپٹیبل وہی چیز ہوتی ہے جو نیچرل. تو میں اگر بیان بناوٹ کر کے کرتا تو میرا خیال ہے نہیں چلتا. جو تھا جیسا لڑکوں کے سامنے بیٹھا ہو، جیسے گھر میں ہوتے ہیں ویسے ممبر پہ آگے بیٹھ جاتا ہوں. تو کیونکہ ذہن میں کبھی ہم نے یہ رکھا ہی نہیں نا کہ ہم نے کوئی مشہور ہونا ہے یا ہم نے کوئی اپنے بیان میں بہت اثر ڈالنا ہے. جو ہمارے حضرات نے ہمیں بتایا کہ بھئی آپ اچھی نیت سے لوگوں کی اچھی اصلاح کے جذبے سے آپ بات کرو. تو آ کے ہم نے باتیں شروع کر دی ممبر پہ، اور میں بہت پہلے سے بیان کر رہا ہوں، میں 93 سے بھی پہلے سے کر رہا ہوں. میرے دوست احباب بچپن کے جانتے ہیں، تبلیغ جماعت والے آتے تھے، میرے والد صاحب ہمارے مسجد کے ذمہ دار بھی تھے وہاں تبلیغ جماعت کے، تو مجھے کھڑے کرتے تھے بیان کے لیے. پھر گھر میں ماحول تھا، والد صاحب اکثر نصیحت کرتے رہتے تھے.
تو گھر میں اس طرح کا ماحول ہو تو انسان پھر بولنا سیکھ جاتا ہے. اسکول میں بھی ہم خلیفے بنے رہتے تھے. اچھا, نصیحتیں چلتی رہتی تھی ہمارے. ٹھیک ہے. کالج میں بھی ایسے ہی تھا, بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں. مجھے تو کالج میں لڑکے کہتے تھے یار تم تو مدرسے جاؤ, تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو محلے میں میں اپنے محلے کا خلیفہ بنا ہوا تھا. یعنی خلیفے ہوتے ہیں نا جو ذرا یہ کرو یہ نہیں کرو, اس ٹائپ کے نصیحت سے چلتے رہتے تھے. ہمارا گھرانہ اس ٹائپ تھا, میرا مذہبی گھرانہ تھا. تو پھر یعنی تکلف نہیں کیا اس میں کبھی. یہ میرا بالکل نیچرل ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عیب دار ہے. مجھے تو علماء کی طرف سے بہت سخت تنبیہات ہوئی ہیں کہ بھائی آپ اپنا اسٹائل چینج کرو, کہ آپ سنجیدگی پیدا کرو. ہمارے اپنے اساتذہ کی طرف سے اتنی ڈانٹیں پڑتی تھی کہ یار آپ کیا کر رہے ہو ممبر پہ, آپ کیوں لطیفہ سنا رہے ہو, آپ کیوں ہنسا رہے ہو. تو میں پھر ریزرو ہوتا تھا تھوڑا, لیکن نہیں ظاہر آپ نیچر کے خلاف کیسے چلیں. پھر آتا تھا میں ایسی کی تیسی یار. لیکن اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے نا کہ لطیفے سنتے سنتے دیکھیں 1.5 گھنٹوں کے بیان نہیں سن سکتا کوئی. بالکل یہی بات ہے. ابھی پرسوں ایک ہمارے ریلیٹیو ہیں, ان کی اہلیہ ایجڈ خاتون ڈاکٹر ہیں, وہ بہت ماشاءاللہ وہ مریضوں کا علاج بھی کرتی ہیں, بہت سو کا فری میں کرتی ہیں, بہت زیادہ سنتی ہیں. مجھے پرسوں کی بات ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں 2 گھنٹے کے بیان کسی کے نہیں سنتی, آپ کے سن لیتی. اچھا علماء تو ظاہر ہے وہ اپنی لحاظ سے مجھے صحیح نصیحت کر رہے تھے کہ آپ نہ ہنسائیں لوگوں کو, آپ سنجیدگی پیدا کریں, رلائیں زیادہ, خوف پیدا کریں. میں کہتا تھا بھائی مجھ سے نہیں ہو پا رہا, جو میں نیچرل وے سے ہٹ جاؤں گا تو وہ تکلف لگے گا. تو جو میں ہوں میں ویسا ہی ہوں. بھائی جس نے سننا ہے سنے, نہیں سننا. مجھے پہلی مسجد سے ایک بیس میں نکالا گیا. میں پہلے مسجد میں امام تھا, 2004 کی بات ہوگی. میں نے بیان کیا ایسے ہی, تو وہ صدر صاحب اتنا غضبناک, آپ مسجد میں ہنسا رہے ہو لوگوں کو. میں نے کہا میں کوئی ایسا تو نہیں ہنسا رہا نا کہ مسجد کی بے ادبی ہو, کہ کہہ کے مار کے لوگ زمین پہ لیٹ جائیں. تھوڑا سا خوش, الحمدللہ میرے لطیف مسجد میں جو ہیں وہ اس میں توہین مسجد کی نہیں ہوتی, یا میرا اسٹائل وہ نہیں ہوتا جس سے مسجد کی توہین ہو. ایک خوش مزاجی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, وہ ایک فطرت میں ہے, تو وہ میں کیسے یعنی اس کو چھوڑ سکتا ہوں. تو نہیں ہوا. میں نے کہا بھائی اسی طرح چلیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نہیں, اپنے آپ کو بہت مشکل ہے میرے لیے چینج کرنا. اور آٹومیٹیکلی جب آپ کا کوئی لطیفہ سنتا ہے بندہ, تو اس کے بعد اگلے 15-20 منٹ بیان بھی سن لیتا ہے, تو کوئی نہ کوئی کام کی بات پلے پڑ جاتی ہے. اچھا میرے بیان میں لطیفے اتنے ہوتے نہیں ہیں جتنا مشہور کر دیا ہے. وہ بیان تھوڑا سا میں وہ وے آف یعنی جو اسپیچ ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے. بالکل وہ ہلکا ہے, اس میں ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے. لطیفے تو میرا خیال ہے اتنے لطیفے بندہ لائے گا کہاں سے, میں تو 15 سال سے بیان کر رہا ہوں, اتنے تو لطیفے مارکیٹ میں ہوں گے نہیں. ویسے کہیں پڑھے ہیں آپ نے کوئی کتاب؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا سنا کے. اچھا بچپن میں کوئی مووی وغیرہ دیکھی کبھی سینما جا کے؟ ایسی باتیں آپ پوچھ رہے, بچپن میں تو سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم نے بھی توبہ کر لی تھی. مولانا طارق مل صاحب نے پوچھا, انہوں نے سب کچھ کھل کے بتایا. انڈین فلمیں دیکھی تھی بچپن میں دوستوں کے ساتھ, چھپ چھپا کے دیکھ لیا کرتے تھے. اچھا لیکن ہم نے جلدی توبہ کر لی تھی. اچھا جی. اس وقت کی فیوریٹ فلم کون سی تھی آپ کی؟ اچھا ہم ایک فلم آئی تھی سینما گھر میں گئے تھے ہم اپنے ریلیٹیو کے ساتھ, اور اتنی بور تھی, پاکستانی فلم تھی کہ آدھے سے ہی واپس آ گئے تھے اٹھ کے. اچھا ندیم تھا, آپ کو یاد ہوگا, ندیم بیگ. ندیم تھا آپ کا ہیرو ہماری فلموں کا, وہ زندہ تھا اس وقت. ندیم اور شبنم. اچھا ٹھیک ہے, دونوں کی فلم تھی. ٹھیک ہے. اور آپ درمیان سے اٹھ کے میں تو نہیں, میرے بھائی کو بور لگی تھی, وہ بھی حافظ تھے حالانکہ, چھپڑ میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو اور اس طرح انڈین فلمیں دیکھی تھیں. ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کے گھر جا کے دیکھا کر. والد صاحب تو ہمارے بہت سخت تھے, ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی نہیں آیا, اور گھر کا ماحول بھی دینی تھا, تو کزنوں کے ساتھ دیکھ لیا کرتے تھے. تو یہ جو پرانی جتنی بالی ووڈ کی فلمیں ہیں یہ بہت ساری دیکھی. اور گانے کس کے شوق سے سنتے تھے؟ گانے بھی وہ جو پرانے گانے تھے وہ سنتے تھے, کشور کمار وغیرہ, یا اب مجھے گلوکاروں کے نام تو یاد نہیں ہے, لیکن وہ پرانے گانے کہیں سنتا ہوں تو پورے یاد آ جاتے ہیں. اچھا جی گانا کبھی نہیں بھولتا انسان. ہاں بالکل. مولانا صاحب سے بھی, طارق مل صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا میرے اس وقت کے جو گانے سنتا ہوں تو پورے گانے یاد آ جاتے ہیں میموری میں. لیکن اس میں ایک چیز ہے, گانوں کا تذکرہ تو نہیں کرنا چاہیے, ایک بری چیز ہے, لیکن اس دور کی بہرحال شاعری تھی. یعنی کبھی وہ گانے کہیں جیسے ہم بس میں جاتے تھے لگے ہوئے ہوتے تھے نا, تو اتنا تھا کہ ایک شاعری تھی, باقاعدہ شاعری لگتا تھا اس میں. وہ کچھ نہیں تھا جو آج کل آپ کہیں جا رہے ہو نا دھوم دھڑکا, اور سوائے اس کے کہ آپ اخلاق کو خراب کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. ادب تھا, یعنی ادب سے مراد اردو ادب تھا. تو یعنی اتنی بات ہے کہ اس دور میں آپ کہیں گانا لگا ہوا ہو نا,
میموری تو گانا ایسی چیز ہے نہیں بھولتا انسان, لیکن اس میں اتنا احساس ہوتا ہے کہ یار اس دور کے گانوں کے الفاظ تھے, ان کی شاعری تھی, اور اب آپ کہیں جائیں میوزک لگا ہوا ہو, ایک دھول دھمکا شور شرابہ اور اوٹ پٹانگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. تو اچھا, نعتیں گانے سے مجھے وہ نعت کا یاد ہے کہ اگر آپ کوئی نعت سنے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں گانے کی, اور اس پہ آپ کا موقف کیا ہے, یہ جو آج کل نعت خواں حضرات پڑھتے ہیں؟ بہت سی نعتیں گانوں کے طرز پہ بنائی ہوئی ہیں, جو پرانے گانے ہم نے سنے ہوئے تھے, وہ نعت سنتے ہیں تو غلط ہے یہ. میں سمجھتا ہوں بہت 100% غلط ہے یہ. گانوں کا ایک الگ دنیا ہے, نعت کو آپ گانے سے کیسے وہ اس کے طرز پہ کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟